وہ سکھائی ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے, ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو اسٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گئے. دکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام, کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ کٹیا میں کیوں بیٹھے ہوئے تم, خود کو چھپایا ہوا ہے. یعنی اسے اپنے آپ سے چھپ رہا ہوں, لوگوں سے نہیں چھپ رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا آتا, اپنے آپ سے گھن آتی, الٹیاں آتی. ہم نے کیا اسلام قرآن کے حدیث کے نبی اسلام کی سیرہ کے اندر نبی اسلام کی لائف کے سٹینڈرڈ ہم نے نیچے ایسے کیے اپنے ایمولیشن میں. سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ اوکے ہے, میں بھی مسلمان ہوں, اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے, میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں. میں نے کہیں سے ایک آیت یاد کر لی ہے تو میں اب اس کے تھرو قرآن پورا کا پورا اس کا مزاج سمجھ آ گیا مجھے. یہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں کہ تو اوکے کیسے ہے. ہاؤ آر یو اوکے ان دس, وائی ہو لیٹ یو ان دی روم بھائی. مجھے نا ابھی میں ٹی وی اسٹیشن بہت جاتا ہوں نا, تو مجھے نا ایک سٹینڈرڈ کے اوپر میں بات کر رہا تھا, تو ٹی وی اسٹیشن والے بندے کہتے ہیں پاکستان میں سٹینڈرڈ بڑا لو ہے. ایک ٹائم تھا کہ ریڈیو پاکستان پہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی بے سرا نہیں ہو سکتا تھا, اور آپ دیکھو کیا چل رہا ہے. اور میں شوق میں آ گیا نا. سو یو گائز نو, سو سب کو پتا ہے, مگر جو اصلی کاز پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا کہ اسٹینڈرڈز کو اوپر کرنا, اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرنے ہیں اور ان کو اوپر لے کے جانا ہے. باقی ساری قوم خود ہی اوپر آ رہتی ہے. لیکچروں سے ایک ایک کر کے اپنا اپنا بیٹا پال لینے سے کچھ نہیں ہونا. اسٹینڈرڈ کوالیفیکیشن کی ہوتے ہیں, کوالیفیکیشن کے اسٹینڈرڈ اوپر کر دیں, اس کو میرٹ بولتے ہیں. میرٹ اوپر جائے گا, ساری کی ساری قوم اوپر چلی جائے گی. اس وقت کیا ہے, مذہبی لڑکی لڑکے کو دلاسا کیا ہے, ایسا کوئی خوش ہے وہ کہ اس کو اللہ نے کوئی وحی اتار دی نعوذ باللہ, جیسے کہ ہاں تجھے بشارت ہو گئی. اور باقی کو چھوڑے نا لیفٹ سائڈ کو, ان کو تو اسلام چاہیے ہی نہیں. آپ کو تو چاہیے تھا, آپ تو اسٹینڈرڈز پہ آ رہے تھے. یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بچاتے ہیں, بناتے ہیں, ابھارتے ہیں, اوج پہ لے کے جاتے ہیں. یہ میں آپ سے کہتا, صحابہ کے سٹینڈرڈ اوپر چلے گئے تھے کہ سوچ کی غلط قسمیں کون سی ہیں. کس کیسے پر چلے گا, میری نچلی سوچ ہے یا اوپر کی سوچ, کیسے پر چلے گا. یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ. ہمارے ٹی وی اسٹیشن پہ, ہمارے ریڈیو اسٹیشن پہ, ہمارے ہسپتالوں میں ہماری ورک شاپس کے اوپر جو ریناؤنڈ ورک شاپس ہیں, ہمارے انجینئر جنہیں کہہ رہا ہوں, ہسپتالوں میں ڈاکٹرز, نرسز, ہمارے اسکولوں کے استاد, چیک کریں اسٹینڈرڈ اور میرٹ کیا ہے. کوئی بھی آ جائے ٹیچر ہے, کوئی بھی آ جائے بس MBBS کیا ہو, کوئی بھی آ جائے انجینئر ہے بس ڈگری UET کی ہو, دیٹس اٹ. اسٹینڈرڈ یہ ہے. بس آپ کو بس, میں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا رہا ہوں نا, 3-4 چکر لگ چکے ہیں میرے. ابھی یہ 10-20-25 دنوں کی بات بتا رہا ہوں, رمضان اور اس سے پہلے والا ہفتہ ایک دن میں گیا لاہور میں. ابھی میرے ساتھ جو یوتھ کلب کے ہیں محمد علی, وہ میرے ساتھ ابھی گئے ہوئے تھے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, وہاں پہ سائیکیٹرسٹ 2 بیٹھے ہوئے, ایک لڑکی اور ایک لڑکا. ڈرگ ایڈکٹس کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے لاہور کے ایک آگے کے علاقے میں. اور میں نے وی جسٹ وینٹ دیئر فار اے ٹاک, ان کو ذرا پرسپیکٹو آف لائف دینا تھا. ہم نے ایک لڑکے کی امی نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ میرے بیٹے کو وہاں جا کے آپ کر سکتے ہیں نا. آف کورس, کیوں نہیں کر سکتے, چلتے ہیں جائیں. وہ علی بھی اللہ کا ولی ہے, آپ کو پتا ہے, محمد علی. اس کو میں نے کال کی, ایکچولی ہی از دا ون ہو پشڈ می کہ آج چلیں, ورنہ میں نے ایک کیلنڈر پہ لاک کیا تھا اسے, سر آج ہی چلیں. اینڈ وی وینٹ. یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں, ان دا لاسٹ 15-20 days. اور ہم ادھر گئے, 2 سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ آئی ایسک, جنرلی ایسک, کسی کو مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کوئی نا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا کراتے ہو ادھر نا ان کے لیے. So she was looking at me, she kind of knew me, I guess, I don't know, and she started coming up with weird techniques, جو کہ وہ جو صومالیہ میں جو پرانے قبیلوں کے جو چیف نہیں ہوتے, وہ جو کرتے ہوں گے نا کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے دماغی بیماری, وہ والے کام یہاں پہ ہو رہے تھے. And I said, آپ مجھے ویسے بتائیں نا, ایز اے میڈیکل پروفیشنل آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کوئی سائیکالوجسٹ نہیں, سائیکیاٹرک ایویلیویشن کرتی ہیں, سائیکیاٹرک میڈیسن کی فالوور ہیں. You are a MBBS doctor, you put 4 years, and after that you're not a little girl, nor are you a boy. اور ایک sitting psychologist بھی تھا by the way, and you have no idea کہ کس لیول کے اوپر وہ کیا کرتوت کر رہے ہیں ادھر. اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ نشہ تھوڑا سا دینا شروع کر دیں, ان کو بھی نشے ملے ہیں, ان کے اسٹینڈرڈ اوپر چل جائیں گے. ایسی all فال قسم کی کہانیاں مجھے سنا رہے. اینڈ دین آئی آسکڈ محمد علی, I said, یار مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, یہ کچھ اور چل رہا ہے ادھر. جیسے نہیں وہ جو فراڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے, خود ہی کسی نے کھول لیا, اپنے رشتے داروں کو کہہ دیا لوگوں سے پیسے لینے کے لیے, whatever, could be anything. But he said, نہیں سر, یہ it's legit. He said it's legit. And I said, I don't think it's legit. But even if it is legit, the standards at which they're running, those standards are not legit. ان کو ڈاکٹر کس نے بنایا, اصلی سوال یہ ہے, ان کو ادھر کس نے رکھا, چھوڑ دیں.
ان کو ڈاکٹر کس نے بنایا؟ ان کو ڈگری کس نے دی تھی؟ سو میں 8-10 میں نے بیسک سوال کیا, اور میں نے اس طرح نہیں کیا کہ میں ان کو کوئی ایویلویشن کرنے آیا نا, میری نہ ہی نیت تھی نہ ہی میرا کوئی سوچ تھی ایسی. میں نے ان سے پوچھا یہ کر رہے ہو وہ کیا ہوتا ہے, یہ کر رہے ہو وہ کیا ہوتا ہے, اچھا چھوڑ دو میں جو بھی کہہ رہا ہوں آپ نہیں کر, آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں سر, لڑکا کہتا ہے سر ہم نا ملی گرام چیک کرتے ہیں, اگر وہ پہلے کتنی لے رہے تھے ہم اس کو ٹیپر ڈاؤن کرتے ہیں, اس کو ہیروئن اور دے رہے ہیں. سر اوکے, آپ ہیروئن دے رہے ہو, وائی؟ I mean, I know there's a way to handle all of this, but why? اس کے پیچھے سائنس ہے, وہ کیا ہے, کیوں دے رہے ہو؟ کہتے سر یہ تو آپ بے شک گوگل کر لیں. یہ جواب دے رہا ڈاکٹر, آپ بے شک گوگل کر لیں. And I said, میں تمہارا ٹیسٹ نہیں لے رہا ہوں, میں گوگل کر لوں گا تو ٹھیک ہے کہ نہیں. میں تو اسے پوچھا تھا تیری پیچھے سوچ کیا ہے, آپ بے شک گوگل کر لیں. جیسے کوئی میٹرک کا بچہ گوگل کر کے کوئی آرٹیکل پڑھ کے آ گیا اور ادھر لگ گیا اور اس نے کہا ہوگا آج گوگل کر لیں, اور میں ان کو ہیروئن کے چھوٹے والے ٹیکے لگا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے ٹیپر آف کرنے ہیں, اس کا وڈرال نہیں کنٹرول ہو رہا ہے اس وقت. اس نے نہیں بولا, یہ اس کو پتا نہیں تھا کیوں دے رہا ہے, بے شک آپ گوگل کر لیں. یہ ہیں وہ اسٹینڈرڈس. میرا ایک بہت اچھا دوست ہے, گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہے, وہ ابھی نیا ایسوسیٹ پروفیسر ہوا ہے, ویری کلوز ٹو می. ہی سیڈ کہ میں لا پڑھاتا ہے. کہتا ہے کتاب پڑھ. میں نے کہا تجھے تو لا آتا نہیں, تو کیا پڑھا؟ کہتا ہے لا کیوں نہیں آتا یار, کیسی باتیں کر رہا ہے, جسٹ بیکاز میں نے پریکٹس نہیں کی, میں نے پیپر تو دیا تھا نا. کب دیا تھا لا کا پیپر؟ اینڈ آئی ڈڈنٹ وانٹ ٹو ایویلویٹ ہم ایز ٹو کال ہم آؤٹ, اس کو امبیرس کرنے کے لیے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسی کون سی ٹیکنیک نکالی ہے پاکستان نے کہ اینی سے میں نے LLB کیا تھا نا, کب کیا تھا؟ 2010 میں کیا تھا, کامیاب بھی کیا تھا اس نے. اس کے بعد اب وہ لا پڑھاتا ہے. ایک دن کلاس میں کیا ہوا, لا کی کتاب اٹھا کے اس نے اسٹوڈنٹ لڑکی کے سر میں مار دی کہ یہ بہت سوال کر رہی ہے, مجھ سے نہیں ہوتا یار, وہ چھوڑ کے آ گیا. اور مجھے کہتا ہے یار مجھ سے ہراسمنٹ ہو گئی ہے, میں نے لڑکی کو کتاب اور لا کی کتاب اٹھا کے مار دی کلاس میں, اور پوچھی جا رہی تھی, مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا رکھو اپنے پاس ہی, وہ غلطی سے اس کے سر پہ لگ گئی. اب مجھے بتا میں کیا کروں, غلطی سے لگ گئی, کوئی ایسا طریقہ بتا کہ کیس نہ ہو. تو کیس ہو تو میں لائر ہو, کیا بتاؤں. تو اس لڑکی کو چھوڑ کہ جس کو تو نے کتاب ماری ہے, وہ اسٹینڈرڈ جس کے اوپر جس لڑکی نے تجھے سلیکٹ کیا نا, بائی دا اس کی وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ خاتون ہے, اس لڑکی کو پکڑ جس نے تجھے ٹیچر رکھا ہے, وہ ہے اصلی مسئلہ. اس بیچاری کا کیا قصور, اس کو تو نے کتاب مار دیا ہے, تیرا بھی اور اس لڑکی کا اتنا قصور جس نے تجھے ٹیچر رکھ لیا, وہ ہے اصلی میں مسئلہ. یہ ہے میرٹس ہمارے. میں ابھی ٹی وی پہ پروگرام کرتا تھا, 2.5 گھنٹے کا پروگرام کاٹ کے آدھے گھنٹے میں انہوں نے لگایا. آپ دیکھنا, میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا فلسطین کے اوپر ٹیمپل کا مجھے بتا دیں مطلب کیا ہے. کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ میں بتا دوں گا پیچھے تیسرے ٹیمپل کے پیچھے اصل میں کہانی کیا چل رہی ہے, جس کے پیچھے ہمارا ایک بچہ قتل ہو رہا ہے. تیسرے ٹیمپل کی لڑائی ہے کیا اصل میں؟ ان کو مکار کہہ کے ہم ایک سائیکولوجیکل ڈسوننس میں ڈال دیتے ہیں یوتھ کو. ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ ایک مکار اور شاطر قوم ہے. قتل ہو رہا ہے, اور تیسرے ٹیمپل کے پیچھے قتل ہو رہا ہے. وہ سیاست کے پیچھے نہیں, مذہب کے پیچھے قتل ہو رہا ہے. ان کا ٹیمپل سیاسی نہیں, مذہبی ایلیمنٹ ہے. 2 طرح کے جیوز ہیں, ریبینک جیوز اور بیبلونین جیوز. ریبینک جیوز نہیں مارتے ہوتے, بیبلونین جیوز مارتے ہوتے مسلمان. غور سے سمجھ, ابھی میں بتا رہا ہوں اس کو آگے سے پتہ ہے کر. ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں, ساحل صاحب تو انگلش میں بول دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے. جی علامہ صاحب, ساحل صاحب نے بڑی ایک تاریخ بتائی ہے کہ ان کے آبجیکٹیو کیا ہیں. دیکھیے یہی باتیں جب علماء کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں, یہ سارا کچھ یہ بتاتے رہتے ہیں. وہی باتیں اگر ظاہر ادیم صاحب تھوڑا انگلش بول کے کریں گے تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ اصل بات ہے. دیکھیں علماء ہمیشہ سے یہ بتاتے رہے ہیں, اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سارا کچھ بتاتے رہے. اور جو یہ بات کی گئی ہے نا کہ مسلمان, یہ بڑی ایک خطرناک روش کی طرف لوگوں کو بھارا جا رہا ہے. تو یہ کوئی مان رہا, میں تیری فیلڈنگ کر رہا ہوں, آئی ایم فیلڈنگ فار یو. میں چاہ رہا ہوں مولوی ٹرین ہو جائے, باہر آ جائے. میں چاہ رہا ہوں کہ مولویوں سے کمپٹنس ہو. میں تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ باہر سے بندہ لے کے آؤ, میں کہہ رہا ہوں مسجد سے نکالو بندہ کو, مطلب ڈیولپ کرو. نہیں, وہ اس کی فیلڈنگ بھی اس کو قبول نہیں, بیکاز میرٹ اتنا لو ہے کہ وہ والا بندہ بھی عالم ڈکلیئر ہو گیا. ایسا بندہ عالم ہو گیا. اب وہ کیا کروں, وہ ایگو چڑھ گیا بیچارے کا. ایگو کا لیول ہوتا ہے, وہ چڑھا دیا ہم نے. لو اسٹینڈرڈ ایگو 1 سیکنڈ میں اوپر چڑھ جاتا ہے, کیونکہ اسٹینڈرڈ بھی بیٹھا نا کہیں ایگو, تو کہیں آئیڈینٹی تو کہیں پہ ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. لو اسٹینڈرڈ پہ ایگو آ گیا, پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کا. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس بندے کو کیسے بتاؤں کہ یار وہ تو انکمپیٹنٹ ہے. لوگوں کا بھلا کر. اپنے بیٹے کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے ابو کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ سر اگر آپ نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کی عزت کا تقاضا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہو جائیں. مگر میں یہ کسی بھی پاکستانی سے کہوں گا, وہ سمجھے گا میں نے تھپڑ مارا اور میرے خلاف گرج رکھے گا اور میرے خلاف سازشیں کرے گا. سوچیں ذرا.
مجھے کہتے ہیں او آپ مسلمان مولویوں کو کیوں سائنس سکھا رہے ہیں, اور ڈاکٹر انجینئر کو اسلام سکھائیں, مولویوں کو سائنس سکھا رہے ہیں. 10 سوال کروں گا اسرائیل کے, 10 میں سے 10 میں کسی کا جواب نہیں آتا ہوگا. آپ کو دشمن کا پتہ ہی نہیں ہے اور دشمن ہمارے بچے ماری جا رہا ہے. دنیا سائنس کے تھرو ہمارے بچے اغوا ہمارے گھروں سے کر رہی ہے. ہمارے اپنے گھروں میں بچے بیڈ روم میں بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر سائنس سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مانیں گے, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے نظریاتی حدود کا جو ہے نا وہ دفاع کیا ہوا ہے. کون سی نظریاتی حدود کہاں پہ کیا ہوا ہے؟ پاکستانی مولوی اگر وہ قرآن پاک کے اندر سے وہ والی سیاسی ایکومن, سیاسی آئی کیو اپنا بڑھا لے قرآن پاک کے تھرو, وہ سائنس کا آئی کیو بڑھا لے, یہ 2 چیزیں, تو پورے یوتھ نے اس کی طرف رخ کرنا ہے. بجائے اس کے کہ مولویوں کو آپ سائنٹسٹ بنائیں, سائنٹسٹوں کو مولوی بنا دیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ سکھائی, ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے. ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے, قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں کیوں؟ آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو اسٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گئے. سکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام, کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ آپ کو سٹینڈرڈز جس دن سمجھ آئیں گے نا, اس دن آپ کو اپنے آپ سے گھن آئے گی, خدا کی قسم گھن آئے گی. شیشہ نہیں دیکھ سکیں گے, ایک دفعہ سٹینڈرڈ کی سمجھ آ گئی, اسپیشلی اسلام کے سٹینڈرڈز. اپنا آپ مکار, عیار, جھوٹا, شاطر, فراڈیا لگے گا آپ کو کہ یہ ہوں میں, یہ میری اوقات ہے. لوگوں کے سامنے میں جاتا ہی کیوں ہوں؟ آپ کو پتا ہے جتنے بھی صوفیاء ہیں نا, کیوں خانقاہوں میں بھاگ جاتے تھے؟ اپنا آپ دیکھا نہیں جاتا تھا ان سے, سٹینڈرڈ پر چلتے تھے ان کو, اپنا آپ نہیں دیکھا جاتا تھا. پوچھا ہے نا میں نے, ابھی بھی ہیں, جاتے تو کہیں نہیں ہیں, اصلی اللہ کے ولی پہنچے ہوئے ہیں. کٹیا میں کیوں بیٹھے ہوئے تم, خود کو چھپایا ہوا ہے؟ یعنی اسے اپنے آپ سے چھپ رہا ہوں, لوگوں سے نہیں چھپ رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا آتا, اپنے آپ سے گھن آتی, الٹیاں آتی. جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ نہیں بچتا, اس کو اپنی اصلی شکل نظر آتی ہے. وہ شکل پتہ کس کو نظر آتی ہے؟ وہ منکر نکیر کو نظر آتی ہے. اس قبر میں نا اصل میں ہماری اصلی شکل نظر آ جائے گی ہماری. یہ ایکٹنگ کرتا رہا ساری عمر, لوگوں کو یہ چتاتا رہا, بتاتا رہا, بناتا رہا, بناوٹیں کرتا رہا کہ تو بڑا ایکسپرٹ ہے, لوگ میری سنیں. ایک دفعہ نہیں مان سکا, نہیں آتا مجھے. آدھے سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے ہی مان لیتا اکیلے بیٹھ کے کہ نہیں آتا, پڑھ لیتا ہوں یا سیکھ لیتا ہوں. کیسے ایگو کرنے ہی نہیں دیتا. دیر از نو وے. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا معاملہ ہے, اللہ کی قسم 99% انسانوں کا ڈاؤن فال یہ ہے. گورے ہوں, کالے ہوں, غیر مسلم, مسلمان نہیں, کمپیٹنس کے اور آپ کے بیچ میں وہ ایک جھوٹی انا آ جاتی ہے, اور وہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں سر میں انکمپیٹنٹ ہوں. ایک دفعہ مسلمان لڑکے اور لڑکی سے کہہ رہا ہوں 20s میں, میں قسم اٹھا لیتا اگر مجھے اجازت ہوتی, ادھر 40 سال پلس نے نہیں ماننا, ایگو بہت بڑا ہو جاتا ہے. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنی انکمپیٹنس مان لیں, اللہ کی قسم آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کوئی لبرل, کوئی کسی قسم کی کوئی یہودی سازش نہیں ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے لیے اپنی انکمپیٹنس مان لیں. سب سے انکمپیٹنٹ بندہ حجابی لڑکی اور داڑھی والا لڑکا ہے, اور صرف اسی سے امید ہے. اس نے نہیں سیکھنا بس کہ نہیں میں بس کیونکہ مجھے قرآن حفظ ہو گیا یا حدیثیں آ گئی. یو نیڈ ٹو ٹیک دیز 3 things into play: your intellectualism, your politicism and Quran حدیث. یہ تینوں کا کامبو لگے گا, آپ لوگوں سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. گوریاں کالیاں, گورے کالے, سارے آپ کے پیروں میں بھاگیں گے آگے, اتنے اٹریکٹیو ہو جائیں گے آپ. آپ کو اگر دنیا ہی چاہیے دنیا ہی لے لیں, ایٹ لیسٹ آپ اسلام کے اندر کمپیٹنٹ ہو جائیں. دنیا اسلام کا مطلب ہوتا ہے یہ 3 پلرز, ان میں کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. جس دن آپ کمپیٹنٹ ہو گئے, اس دن آپ کو آپ کے بچوں کی وجہ سے باقی کی دنیا تر جائے گی, آپ کی وجہ سے ترے نہ ترے. اسٹینڈرڈ اوپر کر دیں, فیل کریں مسلمانوں کو کہ نہیں تو ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا, فیل کریں. کوالیفائی yourself to disqualify your own people. Qualify yourself to disqualify your own father and mother and brother and sister and yourself. اتنی کوالیفیکیشن لے کے آئیں. عمار بن یاسر نے ایک دفعہ نا عمر بن خطاب کی حدیث سنائی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس کا دوسرا راوی لے کے, اور میں نہیں مانتا راوی کے. حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں اکیلا تھا جب نبی اسلام نے مجھے کہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نہیں مانتا. انہوں نے پھر وہ کہا کہ نہیں میں اکیلا تھا. حضرت عمر ان کے پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے, لٹل اسٹک لے کے. حضرت عمر آگے بھاگ رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں, اسٹینڈرڈ کو میں نہیں توڑوں گا بس. ادروائز اینی ون کین واک ان اینڈ سے مجھے نبی اسلام نے حدیث سنائی. عمار بن یاسر دا ٹاپ آف دا ٹاپ. عمر خطاب نے کہا نہیں بھائی میں اسٹینڈرڈز نہیں نیچے آنے دوں گا.
سو یہ میرے اور آپ کے ایگو کا سوال نہیں ہے. اللہ کی قسم آگ اصلی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الجنہ حق جہنم حق. اور میری بیٹی کو آگ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دیا ہوا ہے اپنی بچوں کو آگ سے بچائیں اور ان کو اس 3 لیول پہ کمپیٹنٹ کر دیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ ایک دفعہ بس ہم نے شیشہ دیکھنا اصلی. بس اللہ کی قسم 3 4 5 6 سالوں کے اندر زمین آسمان کا فرق آ جانا. اور میرے اندر آئے آپ کے اندر آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بچوں کو وہ میرٹ ملنے ہیں کہ انہوں نے پھر لگانی ہے وہ جسٹ. بس یہ ہے اصلی کہانی. There is only one way of doing this. There is only one solution here. Raise the standards. Raise the standard of competence. The reality